اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، آج ہم ضیاء النبی شریف کا 99 نمبر درس شروع کر رہے ہیں۔ آج کا درس بہت ہی اہم درس ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے یہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے کہ کیا کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیدار الہی نصیب ہوا یا نہیں ہوا۔ تو مختلف علماء کی، مختلف صحابہ کرام کی مختلف رائے ہیں، وہ ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ جو کچھ حضرت ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ضیاء النبی شریف کے اندر لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اس مقامات پر انہی آیات کی تفسیر کرتے ہوئے جو آیات مبارکہ ہم نے پچھلے دروس کے اندر آپ کے سامنے بیان کی تھی، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، یہ آیات مبارکہ ہیں، ان کی تفصیل کرتے ہوئے آپ لکھتے ہیں کہ اس مسئلے پر بہت زیادہ بحث فرمائی ہے۔ کیا حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج دیدار الہی نصیب ہوا یا نہیں؟ حضرت ام المومنین امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما، آپ کی یہ رائے ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیدار الہی نصیب نہیں ہوا، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور ان کے جو پیروکار ہیں ان کو ان کی یہ رائے ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیدار الہی نصیب ہوا۔ حضرت ابن عباس اور دیگر صحابہ، تابعین، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس بات کی طرف گئے ہیں۔ تو آج ہم آپ کے سامنے یہی بیان کریں گے کہ وہ لوگ جو دیدار الہی کے منکر ہیں، یعنی انکار کرنے والے ہیں، وہ کن احادیث سے، روایات سے، یا کس طرح وہ دلالت کرتے ہیں، وہ اپنے دلائل پیش کرتے ہیں، اور جو اس کے حق میں ہیں ان کے دلائل کون سے ہیں۔ تو آج جہاں تک وہ فرماتے ہیں کہ امکان رؤیت کا تعلق ہے، تو اس بات میں کسی کو کوئی انکار نہیں ہے کہ کوئی آدمی یہ نہیں کہتا کہ رؤیت الہی ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ اگر ایسی بات ہوتی تو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کبھی بھی اس بات کا یہ التجا، اس بات کی درخواست یا خواہش نہ کرتے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنا آپ دیکھا ہے۔ ایک نبی کا اس بات کی خواہش کرنا، اس بات کے اوپر دلیل ہے کہ دیدار الہی ممکن ہے، کہ کوئی بھی نبی محال چیز کا سوال کبھی نہیں کرتا، کیونکہ نبی ہوتا ہی وہ ہے جو ہر چیز کو صحیح طریقے سے جاننے والا ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہم پہلے وہ دلائل پیش کریں گے ان لوگوں کے کہ جو دیدار الہی کے منکر ہیں، وہ کن سے دلائل کرتے ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں فی قولی تعالی وکان قاب قوسین او ادنی، اس کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جبرائیل کو دیکھا، ان کے 600 پر تھے، ان کے 600 پر تھے۔ ما کذب الفؤاد ما رأى، قال ابن مسعود رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل ہی فی حلۃ من رفرف قد ملأ ما بین السماء والارض۔ آپ فرماتے ہیں کہ ابن مسعود نے اس آیت کی روشنی میں یوں تشریح کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کو ایک ریشمی حلہ میں دیکھا کہ آپ نے آسمان و زمین کے مابین خلا کو پر کر دیا۔ امام ترمذی اور بخاری نے اس آیت کے ضمن میں لقد رآ میں لکھا ہے کہ حضرت ابن مسعود نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سبز رف کو دیکھا جس نے آسمان کے افق کو ڈھانپ دیا تھا۔ شعبی کہتے ہیں کہ عرفہ کے میدان میں ابن عباس نے کعب سے ملاقات کی اور ان سے کسی چیز کے بارے میں دریافت کیا۔ حضرت کعب نے زور سے نعرہ تکبیر بلند کیا جس کی گونج جو ہے پہاڑوں میں سنائی دی۔ ان کی حیرت کو دیکھ کر ابن عباس نے کہا ہم بنی ہاشم ہیں، ہمارا تعلق خاندان نبوت سے ہے، میں کوئی معمولی آدمی نہیں کہ آپ میرے سوال کو ٹال دیں۔ تو کعب نے کہا گویا حضرت ابن عباس کا جواب تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دیدار اور اپنے کلام کو محمد اور موسیٰ کے درمیان تقسیم کر دیا ہے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے 2 مرتبہ کلام فرمایا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا۔ اب فرماتے ہیں کہ یہ بات سن کر میں حضرت ام المومنین امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گیا۔ حضرت مسروق فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوا، ان سے یہی سوال پوچھا کہ کیا حضور نے اپنے رب کو دیکھا؟ تو اب بولی تو نے ایسی بات کی ہے کہ جس بات کو سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں۔ تو آپ فرماتی ہیں میں نے عرض کی کہ معذر محترم ذرا ٹھہریے، میں نے پھر یہ آیت پڑھی لقد رآ والی۔
تو آپ نے فرمایا تم کدھر جا رہے ہو؟ اس سے مراد جبرائیل ہے، جو شخص تمہیں یہ خبر دے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب کا دیدار کیا، اس نے بہت بڑا بہتان باندھا ہے۔ بلکہ حضور نے جبرائیل کو دیکھا، اس کی اصلی صورت میں صرف 2 مرتبہ دیکھا، ایک مرتبہ سدرۃ المنتہا کے پاس اور دوسری مرتبہ اجیاد کے پاس، اس نے سارے کو ڈھانپ رکھا تھا۔ آگے بڑھنے سے پہلے 2 باتیں ہم سامعین کی نظر ضرور کریں گے کہ اس سے فائدہ مند ہو جائیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 7ویں آسمان پر آپ تشریف لے گئے اور اپنے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ نبینا وآلہ صلاۃ والسلام سے ملاقات کی، تسلیمات و دعوات کے بعد حضرت ابراہیم علیہ نبینا وآلہ صلاۃ والسلام نے اپنے فرزند لبیب کو آپ کی امت کے لیے یہ پیغام دیا کہ اپنی امت کو حکم دیجئے کہ جنت میں بکثرت پودے لگائیں، کیونکہ وہاں کی مٹی بڑی پاکیزہ ہے، وہاں کی زمین بڑی وسیع ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ سے پوچھا کہ جنت میں کون سے پودے لگانے کے قابل ہیں؟ آپ نے جواب دیا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یعنی اس کلام سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کیا کرو۔ دوسری روایت میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند دل بند محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا اپنی امت کو میری طرف سے یہ پیغام دے دو، اپنی امت کو میری طرف سے سلام کہیے، انہیں بتائیے کہ جنت کی مٹی بہت پاکیزہ ہے، وہاں کا پانی بہت میٹھا ہے، وہاں جو پودے لگانے چاہیے وہ یہ کلمات ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ دوسری بات جو اس موقع پر عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مقام دنا فتح اللہ سے واپسی پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہلے 7ویں آسمان سے گزرے، جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام ہے، وہاں سے 6ٹھے آسمان پر آئے، وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ کی ملاقات ہوئی، تو انہوں نے آپ کو کہا کہ اپنے رب کی بارگاہ میں جائیے، جا کے اپنی امت کی تخفیف کے لیے نمازوں کے اندر تخفیف کا سوال کیجیے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی درخواست یا اس کا پیغام کیوں نہیں دیا؟ یہ حضرت محترم ہم آپ کو یہ واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام مقام خلد پر فائز تھے، اور خلیل کو یہ زیب نہیں دیتا وہ اپنی تعویلیں کرے۔ خلیل کا کام تو یہ ہے کہ جو بھی حکم ہے سر تسلیم خم کرتے چلے جائیں۔ حضرت محترم جب حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو رب کائنات نے فرمایا کہ حکم دیا کہ اپنے بچے کو اور اپنے گھر والوں کو لک و دک سے راہ میں چھوڑ کر آؤ، تو آپ نے سر تسلیم خم کیا، تو ذات محترم اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نار نمود میں کود جاؤ، تو کود جانے سے گریز نہ کیا، بے جھجک آپ کود گئے۔ حضرت محترم جب اللہ تعالیٰ نے اپنے جو اتنا پیارا بیٹا تھا، اپنے جو جوانی کو وہ جا رہا تھا، اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ اس کے گلے پر چھری چلا دو، تو آپ نے ذرا بھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کی، بلکہ اپنے بیٹے کے گلے کے اوپر چھری رکھ کر وہ فرما دیا، یہ بتا دیا کہ اسلمت لرب العالمین، کہ میں تمام جہانوں کے رب کے آگے میں نے اپنے سر تسلیم خم کر دیا ہے۔ تو ذات محترم لیکن موسیٰ علیہ السلام کا کلام کیا ہے؟ مقام ہے وہ مقام کلیم ہے، جہاں نیاز کے ساتھ ساتھ ناز کا پہلو بھی ہوتا ہے۔ یہی وہی جرت کر سکتے تھے کہ انہیں امت کی اندر تخفیف یہ تھی، ان کی ہمت تھی کہ تخفیف کے لیے مسلسل اصرار کرتے رہے۔ امام مسلم روایت کرتے ہیں، مسروق سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا میں ام المومنین کی خدمت میں حاضر تھا، آپ نے فرمایا اے مسروق 3 چیزیں ہیں جس نے ان میں سے کسی کے ساتھ تکلم کیا اس نے اللہ تعالیٰ پر بہت بڑا بہتان باندھا۔ میں نے پوچھا وہ کیا ہیں؟ تو آپ نے کہا جو شخص یہ خیال کرے کہ حضور نے اپنے رب کو دیکھا تو اس نے اللہ تعالیٰ پر بڑا بہتان باندھا۔ میں ٹیک لگائے بیٹھا تھا، اٹھ کھڑا ہوا، اٹھ کر بیٹھ گیا، عرض کی اے ام المومنین میری طرف دیکھیے، جلدی نہ کیجیے، کیا اللہ تعالیٰ نے خود نہیں فرمایا وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ کہ آپ نے اسے افق مبین میں دیکھا اور 2 بار دیکھا؟ آپ نے فرمایا، جواب دیا اس امت میں سے میں پہلی ہوں جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے بارے میں دریافت کیا۔ حضور نے فرمایا وہ جبرائیل علیہ السلام تھے، میں نے ان کو اس کی اصلی شکل میں صرف 2 مرتبہ دیکھا۔ اے مسروق کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نہیں سنا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار،
وَهُوَ اللطیف الخبیر کہ آنکھیں اس کو نہیں پا سکتی، وہ آنکھوں کو پا لیتا ہے، وہ لطیف و خبیر ہے۔ اور کیا تو نے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نہیں سنا، وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ کسی انسان کو یہ طاقت نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام کرے مگر بذریعہ وحی یا پس پردہ یا کوئی فرشتہ بھیجے۔ ان روایات کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی بھی یہ رائے تھی کہ حضور نے اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کیا۔ حضرت عائشہ بھی اس بات پر بڑی متشدد تھی، انہوں نے اپنے موقف کو ثابت کرنے کے لیے 2 آیتوں سے استدلال کیا۔ اب ان لوگوں کے دلائل ہم آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو دیدار الہی کے قائل ہیں۔ حضرت ابن عباس نے ان آیات کے بارے میں فرمایا کہ حضور نے اپنے رب کا دیدار اپنے دل کی آنکھوں سے 2 مرتبہ کیا۔ امام ترمذی روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کا دیدار کیا۔ اکرمہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کیا اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نہیں لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، کیا آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی؟ اور آپ نے فرمایا افسوس تم سمجھتے نہیں کہ یہ اس وقت ہے جب اس کے نور کے ساتھ تجلی فرمائے جو اس کا نور ہے۔ حضور نے اپنے رب کو 2 مرتبہ دیکھا۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر نے حضرت ابن عباس سے اس مسئلہ کے بارے میں رجوع کیا اور پوچھا کہ حضور نے اپنے رب کا دیدار کیا؟ پس حضرت ابن عباس نے جواب دیا کہ حضور نے اپنے رب کا دیدار کیا۔ حضرت ابن عمر نے اس کے قول کو تسلیم کیا اور تردد انکار کا راستہ اختیار نہیں کیا۔ علامہ بدر الدین عینی شرح بخاری میں منزل روایت نقل کرتے ہیں، ابن خزیمہ نے کبھی سند سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ آپ نے کہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب کو دیکھا۔ اسی طرح ابن عباس کے شاگرد کعب، احبار، زہری اور معمر کرتے تھے۔ یہ روایت نسائی نے سند صحیح کے ساتھ اور حاکم نے بھی صحیح سند کے ساتھ اکرمہ کے واسطہ سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے نقل کی ہے۔ آپ کہا کرتے کہ کیا تم لوگ اس بات پر تعجب کرتے ہو کہ خلت کا مقام ابراہیم علیہ السلام کے لیے اور کلام کا شرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے اور دیدار کی سعادت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہو؟ امام مسلم حضرت ابو ذر غفاری حضرت ابو ذر سے روایت کرتے ہیں کہ قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما حال رأیت ربک قال نور انی اراہ۔ اس لفظ کو 2 طرح سے پڑھا گیا ہے، نور انا رآہ اور دوسرا کیا ہے نور انی اراہ۔ پہلی صورت میں اس کا معنی یہ ہوگا کہ ابو ذر کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حضور نے اپنے رب کا دیدار کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ نور ہے، میں اسے کیوں کر دیکھ سکتا ہوں؟ یعنی اگر نور انا رآہ پڑھا جائے تو۔ دوسری صورت میں کیا ہے نور انی اراہ، اگر یہ دیکھا جائے تو معنی یہ ہوگا کہ وہ سراپا نور ہے، میں نے اسے دیکھا۔ مسلم کی اسی صفحہ پر ایک روایت ہے کہ میں نے نور دیکھا، یہ روایت بھی دوسری توجہ کی تائید کرتی ہے کہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات پر قسم کھاتے تھے کہ حضور نے اپنے رب کا دیدار کیا۔ عروہ بن زبیر سے ابن خزیمہ نے نقل کیا، وہ بھی روایت کے قائل ہیں۔ علامہ ابن حجر نے امام احمد کے بارے میں لکھا ہے کہ مروزی کہتے ہیں کہ میں نے امام احمد سے کہا، لوگ کہتے ہیں کہ ام المومنین یہ کہا کرتی کہ جس نے یہ کہا حضور نے اپنے رب کو دیکھا تو اس نے اللہ تعالیٰ پر بہت بڑا بہتان باندھا۔ حضرت عائشہ کے اس قول کا کیا جواب دیا جائے تو آپ نے فرمایا اس ارشاد کے ساتھ رأیت ربی کہ میں نے اپنے رب کو دیکھا۔ حضرت عائشہ کے قول کا جواب دیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد حضرت عائشہ کے قول سے قوی ہے، کیونکہ جب اللہ کے محبوب نے خود فرما دیا رأیت ربی میں نے اب رب کو دیکھا تو ہمارے سامنے اللہ کے نبی کی جو حدیث ہے وہ سب سے آگے ہے۔ یہ مختلف اقوال ہیں جو قائلین روایت کی طرف سے بطور استدلال پیش کی جاتے ہیں۔ ان میں فہول صحابہ مثلا حضرت ابن عباس، کعب، احبار، انس، ابی ذر کے علاوہ کبار تابعین عروہ بن زبیر، حسن بصری، اکرمہ جیسے اکابر تابعین بھی موجود ہیں، اور حضرت امام احمد کا قول بھی آپ سن چکے ہیں۔ ان اقوال کے متعدد حدیث، ان اقوال کے علاوہ متعدد احادیث بھی ہیں ذکر کی گئی ہیں۔ ان تمام دلائل کو بالتفصیل پیش کرنے کے بعد
علامہ نووی لکھتے ہیں حضرت ابن عباس نے جب صحیح روایات ثبوت کی اور پہنچ گئی کہ انہوں نے ایسا کہا تو اب ہم یہ خیال نہیں کر سکتے کہ آپ نے اتنی بڑی بات محض اپنے قیاس اور ظن کی بنیاد پر کی ہے، یقیناً انہوں نے کسی مرفوع حدیث کی بنا پر ایسا کہا ہوگا۔ نیز ابن عباس کی ایک چیز کو ثابت کر رہے ہیں، ابن عباس ایک چیز کو ثابت کر رہے ہیں، دوسری حضرات نفی کر رہے ہیں، اور قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ مثبت کا قول نافی پر مقدم ہوتا ہے۔ خلاصہ کلام کو علامہ نووی ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں، حاصل بات یہ ہے کہ اکثر علماء کے نزدیک راجح قول یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج اللہ تعالیٰ کو اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھا، اور اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ علامہ نووی نے یہ بھی کہا ہے کہ حضرت ابن مسعود اور حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے موقف کی تائید میں کوئی مرفوع حدیث پیش نہیں کی، بلکہ بعض اپنے قیاس و اجتہاد سے کام لیا۔ اس پر علامہ ابن حجر نے کہا ہے کہ صحیح مسلم جس کی شرح علامہ نووی کر رہے ہیں اس کے اگلے صفحہ پر حدیث مرفوع موجود ہے۔ ام المومنین نے فرمایا کہ میں نے وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ اور وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ کے بارے میں حضور سے پوچھا تو حضور نے کیا فرمایا کہ وہ جبرائیل امین تھے۔ جب مسلم میں یہ حدیث موجود ہے تو حیرت سے ہے کہ شارح مسلم علامہ نووی نے کیسے انکار کیا۔ علامہ ابن حجر کے اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ حضرت عائشہ نے وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ کے بارے میں حضور سے استفسار فرمایا، اور حضور نے فرمایا کہ وہ جبریل ہیں۔ یہ بلا شبہ درست ہے کیونکہ یہ آیت سورۃ تکویر کی ہے اور وہاں حضرت جبریل کا ہی ذکر ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین وما صاحبکم بمجنون ولقد رآہ بالافق المبین۔ یہ سارا ذکر جبریل امین کا ہے۔ ہم پہلے بتا رہے ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں ان کی اصلی صورت میں دیکھنے کی خواہش کی تو آپ آسمان کے افق پر نمودار ہوئے، وہ افق جبریل امین نمودار ہوئے، اسے افق مبین کا نام دیا جاتا ہے۔ لیکن جہاں جس افق کا ذکر ہو رہا ہے وہ بالافق الاعلیٰ، اور آسمان و زمین کو افق مبین تو کہہ سکتے ہیں لیکن افق اعلیٰ نہیں کہہ سکتے۔ افق اعلیٰ وہاں وہی ہوگا جو سب سے اعلیٰ ہوگا، بلند ہوگا، یعنی فلک الافلاق کا کنارہ۔ اس لیے امام نووی کا قول ہی درست ہے کہ شب معراج نفی کے بارے میں جو روایت کوئی حدیث مرفوع ذکر نہیں ہے۔ علامہ سید محمود آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان آیات کی تفسیر و تشریح سے فارغ ہونے کے بعد دیدار الہی کے بارے میں اپنی ذاتی رائے کو یوں بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اپنے رب کریم کے دیدار سے مشرف ہوئے اور حضور کو قرب الہی نصیب ہوا، لیکن اس طرح جیسے اس کی شان کبریائی کے لائق ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے جب دریافت کیا گیا کہ حضور علیہ السلام نے اپنے رب کا دیدار کیا تو آپ نے کیا جواب شاد فرمایا، وَلَقَدْ رَآهُ حَتَّى يَنْقَطِعَ نَفْسُهُ۔ آپ نے جواب دیا رَآهُ حَتَّى يَنْقَطِعَ نَفْسُهُ۔ فرماتے ہیں کہ ہاں حضور نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا، ہاں حضور نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا۔ یہ جملہ اتنی بار دہراتے رہے کہ آپ کا سانس جو ہے وہ ٹوٹ جاتا۔ حضرت محترم مولانا سید انور شاہ صاحب اس مسئلے پر مفصل بحث کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیدار الہی سے مشرف ہوئے، اللہ تعالیٰ نے اس دولت سرمدی سے آپ کو نوازا اور اپنے فضل و احسان سے عزت افزائی فرمائی۔ بس حضور نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا، حضور نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا جس طرح امام احمد نے فرمایا، مگر یہ دیدار ایسا تھا جیسے حبیب اپنے حبیب کا دیدار کرتا ہے۔ نہ وہ آنکھیں بند کرنے کی قدرت رکھتا ہے، نہ اس کی اس میں طاقت ہوتی ہے کہ ٹک ٹکی باندھ کر روئے دلدار کو دیکھتا رہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا یہی مفہوم ہے، ما زاغ البصر وما طغی۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اشیت اللمعات کی جلد 4 میں اس مسئلہ کی تحقیق کرتے ہوئے اسی قول کو پسند فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے دیدار کا شرف حاصل کیا، والحمدللہ علی ذالک۔ فاوحی الی عبدہ ما اوحی۔ اس مقام پر عبد و معبود میں جو باتیں ہوئیں وہ اسرار ہیں، یعنی وہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے نبی کے درمیان راز ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اس کا حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی جانتے ہیں۔
ہم کو صرف اس امور کا علم ہے جیسے خود نبی عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پردہ اٹھایا۔ ان میں سے ایک بات حضرت قاضی ازہر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے پیش خدمت ہے۔ اس مقام رفیع پر اللہ تعالیٰ نے اپنے مہمان عزیز کو فرمایا سل مانگ جو مانگنا چاہتے ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی اے میرے رب تو نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا اور اسے ملک عظیم عطا کیا، موسیٰ علیہ السلام کو اپنا کلیم بنایا اور انہیں ملک عظیم عطا کیا، داؤد علیہ السلام کو ملک عظیم عطا کیا، لوہے کو ان کے لیے نرم کر دیا، پہاڑوں کے لیے ان کے لیے مسخر کر دیا، اور تو نے سلیمان کو ملک عظیم عطا کیا، ان کے لیے جنوں انسانوں شیطانوں اور ہواؤں کو تابع فرما بنا دیا اور انہیں ایسا ملک بخشا جو ان کے بعد کسی کے لیے سزاوار نہیں۔ الہی تو نے موسیٰ کو تورات عطا فرمائی اور عیسیٰ کو انجیل عنایت کی، انہیں یہ معجزہ عطا کیا کہ وہ مادر ذات اندھے کو اور برس کے مریضوں کو صحت یاب کر دیتے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی ماں کو تو نے شیطان رجیم سے شر سے پناہ عطا فرمائی۔ یہ سن کر اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ دوسرے انبیاء کو میں نے مختلف مقام اعلیٰ مناصب فیض کیا، لیکن قد اتخذتک حبیبا، اے محبوب میں نے تجھے اپنا حبیب بنا لیا، اور تورات میں لکھ دیا کہ محمد حبیب الرحمن، محمد حبیب الرحمن، آپ کو میں نے تمام انسانوں کی طرف رسول بنا کر مبعوث فرمایا، اور میں نے تیری امت کو اول بھی بنایا آخر بھی بنایا۔ تیری امت کے لیے یہ لازم قرار دیا کہ ان کا خطبہ اس وقت تک قبول نہیں ہوگا جب تک وہ یہ گواہی نہ دے دیں کہ تو میرا بندہ ہے اور میرا رسول ہے۔ تمام نبیوں سے پہلے میں نے تجھے پیدا فرمایا، ان سب سے آخر تجھے مبعوث فرمایا، اور تجھے سورہ فاتحہ بخشی جو میں نے تجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں بخشی، اور میں نے اپنے عرش کے نیچے جو خزانہ ہے اس میں سے آپ کو سورہ بقرہ کی آخری آیتیں عنایت کی جو میں نے آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی، اور آپ کا فاتح بھی بنایا اور خاتم بھی بنایا۔ تو حضرت محترم اللہ نے اپنے محبوب کو یہ مقام عطا فرمائے تھے، تو یہ کتنے بڑے مقام ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی کے مقامات کو تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات اور ہم واضح کرتے چلا جاؤں کہ جو کچھ ہم نے بیان کیا ہے وہی بیان کیا ہے جو حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ضیاء النبی شریف کے اندر لکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔